alaikum everyone. My name is Rehmi Nurud Zaidi and I'm serving as an exchange ambassador at Pakistan US Alumni Network. I'm also working as a manager at Dr. Isa Laboratories and Diagnostics Center. I'm also leading my own organization, Leading Future, in which we are specifically working for the women empowerment and education. And also we are working specifically for the scholarship programs under the Pakistan US Alumni Network. And I have recently completed my Masters in International Relations. آپ کا جرنی اتنا انسپائرنگ ہے کیونکہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں اور اتنا انسپائرنگ جرنی کے پیچھے ظاہر اسٹرگل بھی بہت ہوگا. تو آپ نے بتایا کہ میں امبیسڈر ہوں اور آپ بہت ینگ ایج میں اتنا سارا کچھ ماشاء اللہ اچیو کر چکی ہیں, تو کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے؟ رائٹ, سو میں اگر جرنی اسٹارٹ کروں سو وہ بیک ان 2015 میں اسٹارٹ ہوئی جب میں ایک انگلش ایکسیس مائکرو اسکالرشپ پروگرام میں انرول تھی جو کہ بیسکلی US ایمبیسی فنڈ کرتی ہے. سو اس پروگرام میں ہمیں ایک اپرچونیٹی ملی پاکستان ایکسیس لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کی, جو کہ ایک 15 days کا ٹریننگ پروگرام تھا جس کا سارا دار و مدار ایک لیڈرشپ اسکلس کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہا تھا. تو اس کے لیے انٹرویوز ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ کلاس میں جیسے ہم ایکسیس کی کلاسز میں بیٹھے ہیں اور وہ سلیکشن ہو رہی ہے کہ آپ آ جائیں انٹرویو کے لیے, آپ بتائیں, تو نروسنس بھی تھی. اس میں سلیکشن ہوا, آئی واز ہیپی اباؤٹ اٹ. بٹ جب انہوں نے آ کے کہا کہ اب ایک فائنل انٹرویو بھی ہوگا جو کہ آپ کو US کونسلیٹ میں ہوگا اور کوئی امیریکن لیں گے. سو اس ٹائم پر آئی واز لائک اچھا US کونسلیٹ جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک امیریکن انٹرویو لیں گے, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. پر ظاہر ہے میں نے پریپریشن کی ہے اور میں نے فیملی کو زیادہ اس چیز میں لوپ میں نہیں رکھا اسٹارٹ پہ کہ جب کنفرمیشن ہو جائے وی ول سی ٹو اٹ. تو جب سلیکشن ہو گیا بہت خوش ہوئی, گھر آئی, گھر آ کے میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ اس طریقے سے اپرچونیٹی ہے, دے وانٹ می ٹو گو ٹو اسلام آباد, اور ساتھ میں ڈیفینیٹلی ٹیچرس بھی ہیں اور پورا ایک گروپ جا رہا ہے. لیکن یہ کہ کراچی سے اونلی آئی واز سلیکٹڈ, اور یہ کہ باقی حیدرآباد سے, پشاور, لاہور, ملتان, اسلام آباد, سب جگہ سے بالکل ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سلیکٹڈ تھے. سو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے مائی فادر واز لائک کہ مے بی میں تو نہیں بھیجوں گا. اینڈ آئی واز لائک ریئلی, اور مجھے یاد ہے کہ مطلب میں بالکل رونے والی ہوئی کہ ایک انسان اتنی محنت کرتا ہے, اس نے انٹرویوز کلیئر کیے, تو مطلب کیا ہوگا. بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ ایٹ دا ٹائم یو آر سو ینگ, تو پیرنٹس تو کنسرن ایگزیکٹلی, مطلب وہ انڈر 18 والا حساب, اور اس سے زیادہ پھر سوسائٹی کا جو پریشر ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کہ آپ نے اتنی ینگ اپنی بچی کو جو ہے وہ دوسرے شہر بھیج دیا اور اکیلے بھیج دیا, وہ بھی 15 دن کے لیے بھیج دیا, دن رات کے لیے بھیج دیا, اور اس طریقے سے کہ لڑکے بھی تھے گروپ میں. سو ڈیفینیٹلی یہ کویشچن بھی ریز ہو رہا تھا کہ اچھا لڑکے بھی ساتھ میں ہوں گے, تو بھائی حیرت ہے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں. مطلب ہم ہوتے تو نہیں بھیجتے بھائی, آج کل کا تو دور ایسا ہے. مطلب بہت زیادہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیریو ٹائپ جو کریٹ ہوا تھا, اس کا پریشر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا ایک طریقے سے, کہ کچھ سال پہلے یہ زیادہ تھا, اب تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں کچھ. ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ بہت تھا. بٹ اگین میں یہ کہوں گی کہ تھینکس ٹو مائی پیرنٹس ہو ٹرسٹڈ می اینڈ ناٹ دا سوسائٹی. تو میری مدر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بولا کہ نہیں, جب میری بیٹی نے محنت کی ہے تو وہ جائے گی. مطلب اگین میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ میری امی نے ہی اسٹیپ لیا گھر پہ بھی کہ یہ جائے گی. اینڈ ڈیفینیٹلی مائی فادر واز ویری ویری مچ سپورٹیو, انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا. اور ظاہر ہے جب انسان ہمارے بہت سے کنسرنز ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے ریلیٹیوز ہیں وہ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تو اس ٹائم پہ تو مطلب بینگ آنیسٹ سب نے بہت باتیں بنائی کہ بھیج دیا, اور کس طریقے سے کچھ تھے جو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے, مطلب وہی ہے جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہے. لیکن جب اس میں چلی گئی اس ایونٹ میں اور میں وہاں سے واپس آئی, وہاں پہ ہمارا ایک ڈاکومنٹری کمپٹیشن ہوا جس کے اوپر تھیم تھی چائلڈ لیبر کی, اور اس کے اوپر ڈاکومنٹری میں میں نے فرسٹ پرائز جو ہے مجھے ملا. تو جب وہ اچیومنٹس ہوئیں, وہ ساری چیزیں دیکھیں اور میں واپس آئی, اور اس کے بعد بس پھر جو جرنی شروع ہوئی ہے بیک ٹو بیک. اس کے بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی یونائٹڈ نیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ اینڈ ریسرچ کا ایک UN ایمرجن پروگرام ہوا جس میں میرا سلیکشن ہوا ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان UN ہیڈ کوارٹرز جنیوا سوئٹزرلینڈ. تو جب وہ والی اپرچونیٹی آئی تو پھر میرے پیرنٹس کو کیونکہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتی ہے تو لیٹ اٹ بی کہ یہ دوسرے ملک جائے. اور اس میں آپ کی اس وقت آپ کی کیا ایج تھی؟ اس وقت یس آئی واز 19 آئی گیس, 18-19, مطلب بس یہی ہوا تھا کہ ٹھیک ہے CNIC بن گیا تھا. تو اس ٹائم پہ ایگزیکٹلی بالکل, تو مطلب وہ بھی بہت ینگ تھا. اور وہاں والا ایکسپیرینس بھی میرا ایسے ہی رہا کہ پوری ڈیلیگیشن میں پاکستان سے کوئی بھی نہیں تھا, اور جو چیز فیس کرنے میں آئی وہ یہ تھی کہ جب انٹروڈکشن ہوتا تھا اور میں بتاتی تھی کہ آئی ایم فرام پاکستان, تو یوزلی ہوتا تھا ویئر از اٹ, یہ کہاں پر ہے, کوئی ساؤتھ ایشین ہے, کیونکہ وہ شکل پہ پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ایگزیکٹلی تو وہ آئیڈیا لگا رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ساؤتھ ایشین کنٹری ہوگی, بٹ پاکستان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا. لیکن جب انہیں پتہ چلا they were
ریئلی ہیپی ٹو نو کہ اتنی امپاورمنٹ ہے کہ پاکستانی لڑکی جو ہے وہ اکیلے آ گئی اور اس کا سلیکشن ہو گیا, اتنی کیپیبلٹی ہے. مطلب وہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, پراؤڈ مومنٹ بھی تھا کہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا. اور اس کے اندر سارے ڈفرینٹ ڈبیٹس رہتی تھیں UN سے ریگارڈنگ, ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج ملی, نیگوسیشن اسکلس کے اوپر ٹریننگس تھیں. تو بہت اچھا, یعنی ایک ینگ ایج میں وہاں پہ مجھے یہ موقع ملا. اس کے بعد UN کی ہی ایک چینج دا ورلڈ کانفرنس ہوئی جو کہ UN ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں ہوئی. تو اس میں بھی میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. جب انہوں نے میری پرفارمنس دیکھی تو انہوں نے مجھے نیکسٹ ایئر, یعنی کہ وہ 2023 تھا, انہوں نے مجھے ایز اے ڈائریکٹر بلایا فار دا اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل, جس میں تقریباً بھی 50+ کنٹریز تھیں جو میں لیڈ کر رہی تھی, اور ان کے پیپر ورکس اور ساری چیزیں جو ہے وہ میرے انڈر تھیں. سو جب یہ ساری اچیومنٹس ہونا شروع ہوئیں تو میں صرف بتانا یہ چاہوں گی کہ وہی لوگ جو اس ٹائم پہ میرے پیرنٹس کو یہ کہتے تھے کہ کہاں بھیج دیا, اور چاہے منہ پہ نہ کہیں پر پیچھے باتیں ہوتی تھیں کہ بھیج رہے ہیں اور بہت آزادی دے دی ہے. ٹرو, ویری ٹرو. اسی طرح کی سچویشنس تھیں کہ بھیج دیا باہر, اور یہ بلیو می وہی ریلیٹیوز آتے تھے اور پھر دبے چھپے الفاظوں میں جنم بولتے تھے. ایگزیکٹلی کیسے کیا بیٹا, بیٹا تھوڑا میری بیٹی کو بھی گائیڈ کر دو. یا کہ پیرنٹس کے پاس آئیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے, ہمیں ہماری بچی کو بھی بتا دیں. اور دا وے, ایگزیکٹلی, رحمین کے ساتھ اٹیچ رہو بیٹا, تم رحمین کو تھوڑا سا دیکھو, اس سے سیکھو. اینڈ آئی واز لائک ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگین اگر سوسائٹی زیرو سے سپورٹ کرنا شروع کر دے تو مطلب کیا ہی ہو, کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اور میں ہمیشہ سب کو ایک بات کہتی ہوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک اور اسٹیریوٹائپ جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی, لوگوں کے مائنڈ میں بہت آتا ہے, اسپیسیفکلی US کو لے کر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلم ہیں یا اسپیسیفکلی اگر آپ حجابی گرل ہیں یا آپ اسکارف لیتی ہیں یا کوئی بھی ایسا میٹر ہے تو وہ آپ کو پروموٹ نہیں کریں گے. تو میں اگین اس چیز پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا کسی کو بھی باہر جو کام ہے نا, بیسکلی جو کام کے لوگ ہیں, ایبلٹیز, آپ کچھ بھی پہنے اوڑے ڈزنٹ میٹر. لیکن بہت چیلنج ہوتا ہے اسکارف پہننے والی لڑکی کیسے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ جا سکتی ہے. بٹ آئی ہیو بین ٹو 13 ڈفرنٹ کنٹریز اور سب جگہ میرا حجاب کانسٹنٹ تھا. مجھے تو سب نے اسی طریقے سے رسپیکٹ دی, جو کہ نان حجابی کو ہو, یا ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں, باہر بالکل بھی اس طرح کا کچھ نہیں ہے. انفیکٹ جب میں 2023 میں گئی تو US تو وہاں پہ رمضان تھا, تو کیونکہ میں نے اسکارف لیا ہوا تھا تو ایوری ون نوز کہ یہ مسلم ہے, تو وہ کرتے بھی تھے کہ آر یو فاسٹنگ, یو نیڈ اینی تھنگ. مطلب وہ کنسرن اور بڑھ جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہیٹرڈ ہو, ایگزیکٹلی, مطلب ہیٹرڈ اور جو لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کا. اور جرنی میں کافی مزے کی بھی چیزیں رہیں, اور میں شیئر کرنا چاہوں گی تھوڑا سا فنی اسپیکٹ سے بھی, کہ جب میں گئی وہاں پہ US تو میرے فادر نے بولا کہ تم تھوڑا بہت گھوم پھر بھی لو, سو دیٹ یہ کہ روز روز تو کوئی ابھی US نہیں جا رہا ہے. آئی ایم لائک ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی اسٹیچو آف لبرٹی تو تمہیں جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہر پاکستانی کا خواب. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بالکل جائیں گے. اب ونٹرس بھی تھے اور پانی کے پاس تو آلریڈی بہت ٹھنڈ تھی, اور ظاہر آپ آئی لینڈ سے جب جاتے ہیں اسٹیچو آف لبرٹی تو ظاہر یو ہیو ٹو کراس دا آئی لینڈ, یو ہیو ٹو کم بیک. آلسو کہ سیم ڈے آئی واز ٹریولنگ ٹو میری لینڈ, تو میری جو ہے وہ ٹرین بھی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو مینیج پورا دن. خیر میں گئی, میرے فادر ہی بک دا ٹکٹ فار می, انہوں نے کہا بس اس طریقے سے تم جانا اور ہو جائے گا. میں گئی, اسٹیچو آف لبرٹی پہنچ بھی گئی, بڑی اچھی اچھی تصویریں لے لیں ایکشن مار مار کے. پر مزہ تب آیا جب میں واپسی کے لیے آئی اور میں پتہ چلا کہ کسی اور آئی لینڈ پہ اتر گئی. وین آئی ٹک دا فیری, اور میں کسی اور آئی لینڈ پہ اتر گئی تھی. اور کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے اسٹاپ پہ بھی رکتی ہے, ٹھیک ہے, آئی تھاٹ کہ ایک ہی بار چلی ہے, ایک ہی جگہ رکی ہے, تو واپسی میں بھی وہ وہیں سے جائے گی اور وہیں نیو یارک کے اس پہ اترے گی, بیٹری پارک پہ. تو جب میں اتر گئی میں نے بولا یہ میں کہاں آ گئی. میرے ساتھ ایک چائنیز فیملی بھی تھی جو اتر گئی تھی, تو تھینک گاڈ کہ چلو کوئی تھا, بٹ آئی واز سو لاسٹ. اور وہاں پہ بالکل جیسے سناٹا اور کوئی دکھ ہی نہیں رہا. اینڈ آئی ایم لائک یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں کہاں آ گئی ہوں, اور سگنلز نہیں, ایک فلمی سین اور سگنلز بھی نہیں آ رہے, اور ہوائیں چل رہی ہیں سائے سائے, اینڈ آل الون. اور میں اتنا پریشان ہو گئی ایٹ دیٹ مومنٹ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ بس رونے والی کیفیت ہونے لگی تھی. اور کیونکہ آگے ٹرین بھی تھی تو ایک پریشر تھا کہ مجھے واپس پہنچنا ہے, سب کچھ مس ہو جائے گا, پورا دن جو ہے میرا خراب ہو جائے گا. تو اس پوائنٹ پہ پھر سم ہاؤ آئی گاٹ دا سگنلز, اور مائی فادر کانٹیکٹ, انہوں نے کہا کہاں رہ گئی ہو, اینڈ آئی ایم لائک ابو کی آواز سنی, آئی واز لائک میں کھو گئی ہوں, مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں, میں کھو گئی ہوں بس. اینڈ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو, اپنی لائیو لوکیشن شیئر کرو. اور میں اتنی نروس تھی, مجھ سے لائیو لوکیشن شیئر نہیں ہو رہی تھی. چائنیز فیملی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, آئی گیس
6-7 ایئرس میں نے اس کو فون دیا کہ کین یو پلیز شیئر مائی لائیو لوکیشن ٹو مائی فادر, کیونکہ آئی واز انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ, اتنا زیادہ میں گھبرا چکی تھی, فریز, واقعتاً فریز. تو اس کے بعد اس نے لوکیشن شیئر کی, تو پھر دین آئی گاٹ ٹو نو کہ اچھا میں چلی تو نیو یارک سے تھی, اسٹیچو آف لبرٹی, لیکن میں واپس پہنچ گئی نیو جرسی. تو مطلب وہ ایسا سین تھا کہ پھر خیر وہاں سے سم ہاؤ ڈیفینیٹلی ارینج کر کے میں نکل گئی. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھی کھو جانا بھی آپ کو کوئی راہ ملنے کا ایک سبب ہی بنتا ہے. بالکل بالکل لرننگ, کہ مطلب آپ اکیلے گئیں, آپ نے سب کچھ دیکھا, آپ نے وہ ماحول فیس کیا, اور جب باہر کوئی کھوتا ہے نا تو وہ کھوتا نہیں ہے, اس سے زیادہ یہاں کوئی کھو جائے تو کھو جائے والا حساب ہے. تو بالکل ایگزیکٹلی, تو یہ والا وہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ رہا. لیکن میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر میں نہ کھوتی تو شاید میرے پاس بتانے کے لیے کوئی فنی اسپیکٹ ہوتا نہیں. یو اونلی لرن, ایسے ہی ہے. تو اچھا رامین, مجھے بتائیے کہ بہت ساری بچیاں اور بہت سارے لوگ جو کہ اسکالرشپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرح ہی سکسیزفل بننا چاہتے ہیں اور بہت ہی اچھے امیج کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے اور ان کے لیے کس طرح کی اسکالرشپس ہوں گی؟ مطلب آپ بہت ارلی ایج سے بتائیے گا, جیسے 18 بچے میٹرک انٹر کر لیتے ہیں تو یو نو دے وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ, اور وہ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں کہ وہ کر بھی لیتے. رائٹ. سو بیسکلی اگر میں یو ایس اسکالرشپس کی بات کروں, کیونکہ اسی کا میں پارٹ رہی ہوں زیادہ, تو ان کے تقریباً بھی دیر آر مور دین ہنڈریڈس آف پروگرامس, جس کا ایک دوسرے سے بالکل ویری کرتے ہیں سارے پروگرامس. اور اس کے اندر ڈگری پروگرامس بھی ہوتے ہیں, نان ڈگری پروگرامس بھی ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں بالکل ارلیسٹ سے بتاؤں تو تقریباً یہ 9-10 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ سے پروگرامس اسٹارٹ ہوتے ہیں, جو کہ پھر آپ کے آگے پی ایچ ڈی لیول تک جاتے ہیں. اور پی ایچ ڈی سے آگے اگر کوئی پروفیشنل ہے اور وہ کوئی پروفیشنلی کسی چیز میں کام کر رہا ہے, تو پروفیشنلی بھی جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, ڈگری اور نان ڈگری دونوں کورسز ایسے. بالکل. سو جیسے نان ڈگری کی اگر میں پہلے بات کروں تو ایکسس پروگرام, جس کا میں نے بتایا, ایک لوکل پروگرام ہے جو کہ کراچی میں ہی رن ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک انگلش ورکس کا پروگرام ہے, یہ پروگرام بھی لوکلی یہیں پہ ہی رن ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے پروگرامز ہیں وہ سب انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرامز, جس میں وہ آپ کو بھیجتے ہی یو ایس ہے. تو ایک یس پروگرام ہوتا ہے جو کہ 1 ایئر کے لیے باہر بھیجتے ہیں, 1 سال, اور اس کے اندر یو ہیو ٹو لیو ود دا ہوسٹ فیملیز. تو وہ ایک بہت ہی اچھا کلچرل ایکسچینج اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی یو لیو ود دا امیریکن فیملی, اور اس کے اندر پورا آپ 1 سال کی آپ کی اسکولنگ اور جو بھی ساری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی وہاں پہ فلفل کی جاتی ہیں. اور آپ کو اسی طریقے سے وہاں پہ پیرنٹس ملیں گے, اور اگر کوئی سبلنگ ملے نہیں ملے, بٹ آپ کو اچھا سا پیٹ ضرور ملے گا فیملی کے اندر. تو مطلب وہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک ارلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہوتا ہے یس پروگرام کے لیے. ان کا میں اسپیسیفکلی اس لیے مینشن نہیں کروں کیونکہ کبھی کبھی ایلیجبلٹی کرائٹیریا چینج ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ چینج کر دیں کہ ہم یہ ایج کے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں یا یہ کوالیفیکیشن کے, بٹ یہ کہ اسٹل یہ ارلی اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یا تو اپنا 9th-10th میں ہوں یا پھر انٹر کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ اگر میں پروگرامس کی بات کروں تو یو گریڈ کا پروگرام ہوتا ہے. یو گریڈ پروگرام ایک سیمسٹر ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے جو کہ 1 سیمسٹر کے لیے آپ کو باہر بھیجتے ہیں. یہ ابھی اوپن ہے, تو میں اس پہ تھوڑا سا ایمفیسائز زیادہ کروں گی کیونکہ اس کی اپلیکیشنس کرنٹلی اوپن ہے, اور اس کے اندر وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ اپنے 14th ایئر آف کوالیفیکیشن میں. بس اس کے اندر ایج کی کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے, بٹ کوالیفیکیشن میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ 14th آپ یہ ایئر میں ہو, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں ہیں کائنڈ آف, بالکل جن کا 2nd ایئر چل رہا ہے, ادھر 1st سیمسٹر ہو یا ان کا اس کا 2nd ایئر کا یا 2nd چل رہا ہو لیکن 2nd ایئر میں ہو, تو وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ 1 سیمسٹر کے لیے باہر جا کے پڑھ سکتے ہیں. اب وہ کہاں جا کے پڑھیں گے, لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں, وچ اسٹیٹ, وچ یونیورسٹیز, تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر کس اس میں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر کسی فار انسٹنس آپ آئی آر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ پھر ڈیسائڈ کرتا ہے کہ اب آپ کون سے اسٹیٹ میں جائیں گے. وہ ڈیفینیٹلی آپ فارم فل کرتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یو گریڈ ابھی اوپن ہے, اور بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت چاہتے بھی ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور اپلائی کریں, تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اس کی فردر انفارمیشن جو ہے وہ USEFP.org اس کے اوپر جو ہے وہ مل جائے گی فردر ڈیٹیلس اگر کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک ڈگری پروگرام ہوتا ہے جو کہ فل برائٹ اسکالرشپ کہلاتی ہے, اور فل برائٹ اسکالرشپ میں وہ آپ کو ماسٹرس کے لیے بھیجتے ہیں یا پھر ادھر آپ کو PhD کے لیے بھیجتے ہیں. اور وہ اگین یہ کہ آپ کی ایئرس آف کوالیفیکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی کمپلیٹ بیچلرس کمپلیٹ ہے تو آپ ماسٹرس کے لیے جا رہے ہوں گے, اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے تو آپ PhD کے لیے جا رہے ہوں گے, تو وہ پھر پراپر ڈگری پروگرام ہے.
اس کی پھر آپ کو ڈگری ملے گی. ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, تو اس میں صرف ایئر آف ایجوکیشن ہوتی ہے یا کوئی جی پی اے کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ منیمم اتنی جی پی اے ہونی چاہیے؟ اچھا جی پی اے تو بالکل میٹر کرتی ہے, میں نے یہی پوچھا, ایسے ہی ہے, بالکل میٹر کرتی ہے جی پی اے, بالکل. مطلب سم ہاؤ یہ کہ ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ان کا یہ ایمفیسائز نہیں ہوتا کہ کوئی ٹاپرز ہی ہوں, کیونکہ مجھے مینلی لگتا ہے کہ واٹ دے وانٹ از کہ وہ کو کریکولر چیزوں میں بھی کتنا ایکٹیو ہیں, کمیونٹی سروسز میں کتنا ایکٹیو ہیں. یہ چیز ہے جو ابھی تک مجھے ان کے مشن کے بارے میں بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے سمجھ بھی آئی ہے کہ بڑی پازیٹیو ہے, بہت پازیٹیو, ہر جگہ ہونا چاہیے. ایسے ہے مطلب آئی ہیو بین ان انٹریکشن ود دیم سنس 2014, لیکن آج تک کبھی مجھ سے کانسٹنٹلی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہمارے لیے ویڈیو بنائیں یا ہمیں تھینک یو بولیں یا ہماری کوئی پروموشن کریں. ایگزیکٹلی, بٹ وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ بھی سیکھیں گے تو ہمیں صرف اس بات کی گارنٹی دیں کہ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو پے بیک ٹو یور کمیونٹی. اور یہ سب سے پازیٹیو اسٹیپ ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ کمیونٹی کو سرو کرنا تو ویسے بھی کاز ہے نا. بالکل, کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی سوسائٹی میں چیز آ گئی ہے کہ اگر کسی کو کچھ پتہ چل جائے یا کوئی کچھ سیکھ لے وہ بتائے گا تو بتائے گا, اس کی کوشش ہوگی. مطلب میں اتنی بیسک مثال کہ کسی کا ڈریس بھی اچھا لگ جائے خواتین میں, تو وہی وہ پوچھ بھی لینا کوئی کہاں سے لیا ہے, تو وہ کہیں گے اللہ یہ نہ لے لے جا کے, تو ہم ہائڈ کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے, بہت بڑی بیسک سی چیز ہے, اگر کسی نے بہت اچھا کھانا پکا لیا تو وہ ریسیپی شیئر نہیں کرتی, کامن ہو جائے گا بہت. ایگزیکٹلی, تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن ان کی بس یو ایس کانسٹیٹ کی جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے ان کے مشن میں, وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر لگا رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, بٹ ان ریٹرن آپ بس ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ وہ نالج جو کہ بیسکلی ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ ترغیب کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اسے بانٹو. علم تو بانٹنے سے بڑھتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بس انفارچونیٹلی چیزیں ہیں, وی آر لوکنگ فارورڈ کہ یہ چیزیں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کسی کی بھی کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ ایک انسانیت کی اچیومنٹ ہے, پاکستان کی اچیومنٹ ہے, نہیں تو ہیومینٹی کی اچیومنٹ ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لیولس پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی ہیں. آپ کسی کو گائیڈ کر دیں گے یا آپ کسی کی ہیلپ کر دیں گے تو یہ تو ویسے بھی پارٹ ہے کمیونٹی سروس کا, اور اگر کسی کو فائدہ ہو جائے آپ کی ذات سے تو اس سے اچھی تو کوئی بات بالکل آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی پڑھ لکھ گیا, دیکھیں آج کل کتنا مشکل ہے بچوں کو پڑھانا لکھانا, اور اگر آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہو اور یو ایس جا کے پڑھ کر آ رہے ہوں آپ کے بچے, تو وائی ناٹ. اسی طریقے سے ایک پروگرام کا میں اور ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ اسپیسیفکلی فیمیلس کے لیے ہوتا ہے, وہ کہلاتا ہے سسٹر ٹو سسٹر ایکسچینج پروگرام. اس کے اندر سے فیمیلز آتی ہیں اور ان کا جو ایج کرائٹیریا ہوتا ہے وہ تقریباً بھی ہوتا ہے کہ منیمم بھی 18 ایئرس ہوں اور میکسیمم بھی 24 ایئرس. سو اس کا جو پروگرام ہے یہ تقریباً 2 ویکس تک کا ہوتا ہے یا 1 منتھ کا بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن کہ آپ پھر کس اس میں سلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, اسٹڈی کا ایریا کیا ہے, ایگزیکٹلی کہ آپ کس میں پڑھ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو اس پروگرام کی بھی اپلیکیشنز ابھی اس ایئر اوپن ہوں گی, تو یہ بھی ایک پروگرام ہے. بس جو میں ایمفیسائز کر رہی ہوں USEFP.org پہ, یہاں سے آپ کو ساری اسکالرشپس کا پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ بس ایک چیز یہ ہے کہ لنکڈن وغیرہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہیں, اس کو یوز نہیں کر رہے, اسٹوڈنٹس وہ نہیں اس کو سیریس لے رہے ہیں نا. وہ آج کل میرے خیال سے انسٹا کی ریلز میں اور ٹک ٹاکس میں زیادہ لگ گئے ہیں. تھینک یو آپ نے کہتی نہیں, ریزن بینگ کہ میں خود کیونکہ اس جنریشن میں ہوں تو we are more into it the entertainment side نا. ایجوکیشن تھوڑی سی ہمیں شاید بورنگ لگتی ہے. نہیں بالکل, میرے جب اپنے ایکسچینج کے سیشنز ہوتے ہیں تو میں اس کے اندر ایک ہی بات کہہ رہی ہوتی ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, فیلوز سے, کہ آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہانیہ عامر کل کہاں تھی, ڈکی بھائی کا کون سا نیو ولاگ آ گیا, آپ کو ہر چیز تو پتہ ہے. تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا یہ اسکالرشپ آئی ہوئی تھی, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں, بیکاز آپ رائٹ ٹائم رائٹ پیج پہ ہو ہی نہیں. آپ نے ان کو تو سب کو فالو کیا ہوا ہے. مطلب ٹھیک ہے میں کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہی اس کے اندر, لیکن ایک میں بات کروں کہ جب آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو برانڈ پسند ہے کوئی, آپ اس کو فالو رکھتے ہیں, کب سیل لگ رہی ہے, کب ان کی نیو جو ہے وہ آؤٹ لیٹ کے اندر نیو چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں, آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں نظر. تو پھر وائی ناٹ آن دا اسکالرشپس, وائی ناٹ فار دا جابس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ان کو پلیٹ میں جاب مل جائے, کوئی کال کر کے کہہ دے کہ آپ کے لیے ہی تو رستہ خالی ہے, یہ سیٹ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. مطلب غلط جگہ. ظاہر ہر چیز میں اسٹرگل ہے, اور جتنا آپ کسی چیز اگر آپ کو اسٹرگل ہے تو آپ اس کو کوشش کریں گے اس کو مطلب حاصل کرنے کی. اور اسکالرشپ اس دور میں تو نعمت ہی ہے کہ بالکل جب ہم بیسک اسکول فیس ہی افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ کو ایک اتنی اچھی اپارچونیٹی مل رہی ہے جس سے آپ کو پورا کریئر سیٹ ہو جائے گا ون گو میں, تو وائی ناٹ.
لیک تو ہماری جنریشن کے اندر ہی ہے نا, آپ نے صحیح بات. اور اگین اس کے اندر ایک چیز میں اور شیئر کروں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو سب کچھ مل گیا, یا فار انسٹنس یہ کہ اتنا ایزیلی کیسے مل گیا, تو اس پہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں نے کسی 40+ اسکالرشپ پروگرامز یا ایونٹس کانفرنسز میں اپلائی کیا تو میں چند میں سلیکٹ ہوئی. تو ایسا نہیں ہے, پر یہ کہ اسٹارٹ ارلی. ہمارے یہاں لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے ڈگری ہو جائے پھر جاب ڈھونڈیں گے, نہیں, بلکہ اب تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ انٹرنشپس اور یہ سارے آ رہے ہیں چیزیں, کہ لوگ بہت جلدی جاگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہمیں پہلے سے یہ چیز کرنی ہے. فیملیز میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں کہ پیرنٹس خود بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں بچوں کو, لیکن کہیں نہ کہیں اگین وہی کہ بچوں کی بھی تو ایفرٹس ہوتی ہیں. سم ٹائمز یو ہیو ٹو سی کہ کیا چیز آپ نے پرائیورٹائز کرنی ہے, کہاں جانا ہے کہاں نہیں. اب اگر انٹرٹینمنٹ کے 3 پروگرامز ہیں پر ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پہ اسکالرشپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو ہمارے موسٹلی لوگ کہیں گے چھوڑو کانسرٹ پہ چل جاتے ہیں, اس میں نہیں جا رہے یا بور ہو جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہوتی ہے نا, اس کی ورتھ بھی کم ہوتی ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں. اچھا پھر ہمارے مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ کیوں, مطلب 100% فری ہے تو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہوگا. مطلب نیگیٹو اسپیکٹس بہت ہیں چیزوں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ ایک فری کورس آفر کر رہے ہو, جیسے اگر میں, کیونکہ میں بہت ٹریننگس کرواتی ہوں اور ہم بہت خواتین کو امپاور, آپ دیکھ رہے ہو کہ امپاور کرنے کے لیے ورک شاپس کرا رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اگر ہم فری کورسز آفر کر دیتے ہیں نا, کوئی رول نہیں ہوتا. یو کی ناٹ ایون امیجن. ایگزیکٹلی, کہ وہ بولتے ہیں فری میں کیا کرا لیں. ہاں, یا تو بولیں گے کوالٹی اچھی نہیں ہے یا اسکیم ہے, اس طرح کی چیزیں. فری میں کیا اسکیم ہوگا آپ کے ساتھ, مطلب یہ سوچنے والی بات ہے نا. کچھ نہیں ہو سکتا. بس ایگزیکٹلی, بس یہی امید کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بس سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. ورنہ میں تو ان فیمیلس کے لیے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ جن کے اگر کوئی بھی فیملی ریسٹرکشن ہے کہ وہ باہر نہیں آ جا سکتی, تو بہت سارے آن لائن کورسز ہیں. بٹ اگین وہی والا سوال آ جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, اگر آپ کرنا چاہتی ہیں, ولنگ ہو. اب کورسیرا پہ کتنے فری کورسز ہیں. میں نے خود جرنلزم کے اوپر یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے آن لائن کورس کیا. تو بہت ساری مطلب چیزیں ہیں جو آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہے, اور آج کل تو دنیا جا ہی آن لائن رہی ہے, ہر چیز آن لائن ہونے والی ہے. تو اس اسپیکٹ سے آپ ان چیزوں میں کیوں نہیں آگے بڑھتی؟ بہت سارے اسپیکٹ. ایک سوال ہے, اگر ہمارے گھروں میں بہت سی ریسٹرکشن ہے, ہر کوئی پڑھنے باہر نہیں جاتا. انفیکٹ کہ کراچی میں بھی اگر ہم ایک شہر کی پرٹیکولر بات کریں تو وہ خواتین اس طرح کی بھی سچویشن میں رہ رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھی باہر نہیں جا سکتی پڑھنے. تو ان خواتین کا جو بیسک ایک سمجھے ایک نمبر آف پیپل ہے یا نمبر آف گروپ ہے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ گھر بیٹھ کے کیا سیکھیں, وہ گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو امپاور اور فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کیسے کر سکیں؟ رائٹ. سو اس میں تو جیسے کہ میں نے کورسیرا کا مینشن کیا, تو اس طرح کے کورسز وغیرہ اویلیبل ہیں جو کہ فری ہوتے ہیں. پر یہ کہ یس, اگر آپ ان سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں تو اس کے یو ہیو ٹو پے دا چارجز. لیکن اگین میں کہتی ہوں کہ سرٹیفکیٹ ہی سب کچھ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے بالکل آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہو اور آپ کو آتا نہ ہو کام, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرو. تو یہ کہ آپ اسکل ضرور سیکھیں جہاں سے آپ کو موقع مل رہا ہے آن لائن کا. اس کے علاوہ کھانا بنانا یہ سب تو عورتوں کو بہت اچھے سے آتا ہے, یہ ہماری ایک اچھی اسکل ہے. تو عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں ان چیزوں میں بھی آگے بہت بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ آج کل تو آن لائن فوڈ اور یہ ڈلیوری یہ ساری چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. انفیکٹ جیسے خود فوڈ پانڈا پہ بھی آپ کے پاس آپشن آتا ہے گھر کا کھانا. تو آپ ٹھیک ہے, آپ گھر سے بیٹھ کے آپ کھانا بنائیں, آپ اس کے اوپر رجسٹر کریں, آپ کو کچھ نہیں کرنا, رائڈر خود آپ کے دروازے پہ آئے گا اور وہ لے جائے گا. اس طرح کی چیزیں ایگزیکٹلی. یا ایسے آپ کورسز چیزیں کر لیں, جیسے میں خود یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے لیڈنگ فیوچر, اور بہت ہیں, ہنر فاؤنڈیشن, کئی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ اس کے اندر خود انکلوڈیڈ ہیں ماشاء اللہ. آپ جس طریقے سے فیمیلس کے لیے کام کر رہی ہیں, آئی ہائیلی اپریشیٹ دیٹ. بہت کم لوگ ہیں اس وقت جو میرے خیال سے دوسرے کا سوچ رہے ہیں. تو اس کے اندر اس طرح کی اسکل سکھانا, جیسے ہم نے بیوٹیشین کا کورس کرایا ہے, تو اس میں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بار وہ کورس سیکھ لیا, ہم نے اس کی فنڈنگز لے کے ارینج کر کے ان کو ایک بار کے ٹولس بھی پرووائڈ کر دیے کہ ٹھیک ہے آپ نے اسکل تو سکھا دی, اب یہ میک اپ کا سامان کون خریدے اتنا مہنگا, تو چلے ہم نے ان کو وہ چیزیں بھی ارینج کر کے دے دی. بہت بڑی بات, بہت بڑی. اب ہم نے ان کو یہی کہا کہ پھر آپ مطلب یوز نہیں, اور بیسٹ پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس چھلانگ لگا لیں, آسمان کو چھو لیں. میں کہتی ہوں ضروری نہیں ہے آپ آسمان کو چھو لیں, اگر آپ آسمان کے قریب بھی پہنچ جائیں تو آپ کی اچیومنٹ ہے. اب اس میں یہ کہ نہیں ہمیں تو وہ برائڈس ریڈی کرنی ہے, کیوں بھائی, اگر آپ ایک میجر سی بات ہے, آپ ایک بیسک میک اپ سیکھ لیں, یا آپ صرف ایک آئی بروز نیٹ کرنا, اپر لپس, مطلب یہ تو ایسی چیزیں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, یو جسٹ نیڈ اے تھریڈ. سیزر چاہیے. ایگزیکٹلی. تو مطلب بس یہاں پر یہ چیز میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ
کوئی بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو بس اویل کریں. اس طرح یہ کورسز کے پروگرامز ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری ان کو سلائی کڑھائی ان چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے, تو ہم نے ایسے کورسز بھی ان کو کرا کے دیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ وہ سیکھ لیں. آن لائن سکھائیں آپ نے یا کس طرح؟ نہیں, اس کے اندر ہم نے یوزلی کیا تھا کہ جیسے ایک ایریا کو ہم نے بالکل ایک ایریا میں ہم نے جیسے کام کیا, کیونکہ میرا مانا بالکل بالکل کیونکہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہونا میرے خیال سے ہر چیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے کراچی میں اناؤنس کر دیں ہم یہ کر رہے ہیں, اس میں فائدہ نہیں ہے. چند لوگوں کے ساتھ بھی کر لیں تو امپیکٹ ایگزیکٹلی. تو سلیکٹڈ ایریا, بس میں نام مینشن نہیں کروں گی کہ ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا, اور وہاں پر یہ کہ ہم نے چیک کیا کہ بھائی کتنی خواتین ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں, کرنا چاہتی ہیں, تو پھر ہم نے ان کے ہی ایریا میں جا کر کسی کے گھر پہ ٹھیک ہے جہاں کمفرٹ زون ہے, ان کی فیملی ان کو الاؤ کرے, وہاں پر ان کو وہ ٹریننگس پرووائڈ کرنا, اور یہ کہ پھر اس طریقے سے بالکل, اور یہ کہ پھر وہ اپنا گھر آرام سے ان چیزوں سے رن کریں, ان اسکل سے رن کریں. اسی طریقے سے ہم نے رورل ایریاز میں جو ہے نا وہ بہت کام کیا. یہاں پہ ٹنڈو الیار سے آگے ایک گاؤں ہے, وہاں پر کیا سسٹم تھا کہ اسکولس تو ہیں لیکن یہ کہ بند ہے. کیوں بھائی کیوں بند ہے؟ ریزن بھی کہ وہاں پہ کوئی پڑھانے کے لیے نہیں ہے, کوئی ریسورسز نہیں ہے, گورنمنٹ ٹیچرز نہیں ہیں, بکس نہیں ہیں, چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کہ پھر ہماری آرگنائزیشن نے وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے, ہم نے پروجیکٹ انیشیٹ کیا, اور وہاں کے بالکل وہاں کے پہلے تو ہم نے بچوں کو جمع کیا, اسکول صاف کیا, اسکول پینٹ کیا ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ. پھر یہ کہ اب اگلا آپشن تھا کہ ٹیچرس, تو پھر ہم نے وہاں پہ ایسی لڑکیاں آئیڈینٹیفائی کیں جنہوں نے اپنی انیشیل اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہوئی ہیں, انٹر کیا ہوا ہے, یا انٹر ہی وہاں پہ تو مطلب سمجھے کہ بہت سمجھا جاتا ہے, تو جنہوں نے وہ کیا ہوا تھا پھر ہم نے ان کو تھوڑا بہت گائیڈ کیا, ان کو ٹرین کیا, اور پھر ہم نے ان کو بکس وغیرہ چیزیں پرووائڈ کی, اور وہ اسکول ہم نے وہاں پہ ری اوپن کروائے کہ ایٹ لیسٹ بیس تو بنتی رہے بچوں کی, بیسک ایجوکیشن. بالکل. تو اس طریقے کے کچھ پروجیکٹس ہم نے کیے, اور میرا میسیج بھی جو ہے وہ ساری فیمیلس کو یہی ہوگا کہ بس جو اپرچونیٹی مل رہی ہے یہ نہیں دیکھیں کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, چھوٹی سے بڑی ہوگی نا, ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل ان پیڈ نہیں کرنا چاہتے, کچھ بھی ان پیڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے. بس میجر سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں ہمارے لیے کیا ہے. سو ان ٹرمز آف میں نے مانا بالکل بہت زیادہ فائنینشیل انفلیشن ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ زیرو سے ہی تو شروع کرتے ہیں, کہیں سے تو آپ شروع کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈے ون سے آپ کے ہاتھ میں ڈالرز آ جائیں گے یا آپ کے ہاتھ میں لاکھوں روپے آ جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے زیرو سے ہی اسٹارٹ کر کے اوپر بڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مینٹورز رکھیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مینٹور بناتے ہیں نا تو آپ پھر زیرو سے نہیں شروع کرتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کی جرنی دیکھتے ہیں نا تو آپ ان کی غلطیوں سے سیکھیں, جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا آپ نہیں کریں گے ویسا. 10 سال میں وہ بنے وہ آپ شاید 5 سال میں بن جائیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارے وہ یہ نا کہ لوگ رائٹ مینٹورز نہیں رکھتے, رائٹ لوگوں سے نہیں ملتے. یہ بھی ایک سوال ہے, رائٹ مینٹورز کیسے آئیڈینٹیفائی. اچھا, مینٹور میں بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کا مینٹور کون ہے, تو ان سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں کہ میری مدر ہیں یا میرے فادر ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ کو کس چیز کا شوق ہے, تو وہ بولیں گی کہ جیسے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ان کی مینٹور جو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں جو کہ ایک بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں, تو وہ مینٹور نہیں ہو سکتی, رائٹ. تو رائٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ایگزیکٹ, تبھی تو غلطیاں دیکھیں. اب جو میڈیکل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, جو بینکنگ میں کر رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس, ان کے چیلنجز, ہر چیز بے حد ڈفرینٹ ہوگی. تو رائٹ مینٹور سے مراد یہ کہ جس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ اس میں دیکھے کہ کامیاب لوگ کون ہیں, اور جب وہ دیکھ لیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں پھر ان کی جرنی دیکھیں, ان کے فٹ اسٹیپ. ایگزیکٹلی. اور آپ اپنی انوویشن ڈالیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بالکل کاپی کریں, اپنی انوویشن ڈالتے رہیں. اور ماشاء اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا کریٹیوٹی کو یوز کرے, بشرط یہ کہ وہ یوز کرنا چاہے. صحیح بات ہے, اور صحیح ٹائم پہ یوز کر لے. ایگزیکٹلی. ایسا نہیں کہ جو آج یوز کرنی ہے وہ 5 سال بعد یوز کرے تو پھر تو یوز لیس ہے نا وہ چیز. بالکل. تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ آپ نے لیا, اب آپ ماشاء اللہ سے لوگوں کو گائڈ کر رہی ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اسکالرشپ کی جو آپ نے بات کی ہے تو یہ بہت ہائیلی اپریشیٹڈ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ٹائم نکال کے آئیں اور آپ نے اتنی پازیٹیو چیز بتائی جو کہ مجھے پتہ تھی بٹ مجھے اتنی ڈیٹیلز آنیسٹلی نہیں پتہ تھی. تو بالکل یہ چیز ہے. اچھا, میں اس پوری چیز کو اگر سم اپ کرتی ہوں تو ایک پیس آف ایڈوائس کیا ہوگا آپ کی جنریشن کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی گیس کہ وہی جو میں اسٹارٹ سے کہہ رہی ہوں, بس میں اس کو صرف سم اپ کروں اور یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اگر آپ کو لائف میں لگتا ہے کسی بھی پوائنٹ پہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو وہی پوائنٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ اگر انشور ہیں کسی چیز کے بارے میں
تو آپ کوئن کی ایک طرف وہ بات رکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ رکھیں جو آپ انشور ہیں, اور آپ پھر اس کوئن کو اچھالیں. تو کہتے ہیں جب آپ کوئن کو ہوا میں اچھالیں گے نا تو جس چیز کی آپ دل میں تمنا کریں گے نا کہ یہ والا آ جائے وہی آئے گا. تو وہی آپ کا رائٹ پاتھ ہے, یعنی ایکچولی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. مینس کہ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ میں یہ کروں کہ یہ کروں, لیکن جب آپ کوئن کو اوپر پھینکیں گے نا تو آپ دعا اسی چیز کی کریں گے کہ جس کے اوپر آپ زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں, تو وہ ڈیسیشن آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہ آج کل کوئی لڑکی نہیں, کوئی لڑکا نہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. اور جب کوئی بھی کر سکتا ہے, تو بس جب میں نے کیا تو مجھ سے بہتر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اور مزید کامیابی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ جب بھی آپ کچھ کریں اپنی ذات سے یہ نہیں سوچیں کہ اٹ شوڈ بی اونلی فار می, یا یہ کہ اس کا فائدہ بس مجھے ہو. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس کا فائدہ آگے لوگوں کو کیسے ہو. اور نام روشن کرنا ہے تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو آگے رکھیں. اور جو مایوسی ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, میں کہتی ہوں پاکستان میں بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں تو دن میں کتنے ایونٹس ہوتے ہیں, آپ حساب نہیں لگا سکتے آپ کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. بٹ اگین یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ پلیس. آپ کو پتہ تو ہو, آپ کے پاس انوائٹس تو ہوں, آپ کو انفارمیشن تو ہو. رائٹ نیٹ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ. رائٹ نیٹ ورکنگ, اور جب آپ رائٹ نیٹ ورکنگ میں نکل پڑتے ہیں نا تو وہ چین آٹومیٹکلی چلتی ہے. اور پھر آپ خود جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسے ہو گیا. آپ ایک ایونٹ میں جائیں گے, آپ کو 3 لوگ جاننے والے ملیں گے, اگلے میں جائیں گے 6 ملیں گے. ایسے ہی ہے کہ آپ بناتے ہیں. اور بس اینڈ صرف اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ مایوسی کے حوالے سے میں نے بات کی, تو میں بس یہی کہوں گی کہ جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو. جب چل پڑے ہو سفر کو تو پھر حوصلہ رکھو. صحرا کہیں تو کہیں پہ سمندر بھی آئیں گے. واہ, زبردست. تھینک یو سو مچ راہمین, کہ راہمین صحیح نام جی, کہ آپ نے اتنا اچھا سم اپ کیا. اور آپ کی یہ پوڈ کاسٹ مجھے لگتا ہے کافیوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی. انشاء اللہ. تھینک یو ایمن, آپ کا بھی فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو.